عیادت بیماری اور علاج کے متعلق کل کے درس کے اندر چند حدیث مبارکہ پیش کیتیاں سن اور چند حدیث مبارکہ رہ گئی سن۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدو سنو کہ فلاں جگہ طاعون آیا ہے تے اتھوں نہ جاؤ، اور جدو اتھے ہو جائے تے پھر تسی اس جگہ تو نہ نکلو۔ فرمایا طاعون ایک بیماری سی جڑی پہلے بہت زیادہ آندی سی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جدو تسی سنو نا فلاں بستی دی اندر فلاں علاقے دی اندر طاعون آیا ہے، تسی اتھے نہ جاؤ۔ اگر جتھے تسی رہ رہے ہو اتھے آ گیا نا، پھر تسی اپنی جگہ چھڈ کے دوسرے علاقے وچ نہ جاؤ، دوسرے علاقے وچ نہ جاؤ۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاعون عذاب دی نشانی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے بندیاں دے وچوں کچھ لوگاں نو اس دی اندر مبتلا کیتا، جدو سنو کدھر آیا ہے تے اتھے نہ جاؤ، جدو اتھے ہو جائے تے جدو تک تسی ہوو اتھو دوڑو نہ، اس جگہ نو چھڈ کے جاؤ نہ۔ امام احمد بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاعون عذاب سی، اللہ تعالی جس دے اتے چاہندا سی اس نو بھیجدا سی، اس نو اللہ نے مومنا واسطے رحمت کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنا واسطے رحمت کر دیتا۔ جتھے طاعون واقع ہوئے اس شہر دے اندر جو شخص صبر کر کے، مثال کے طور پر طاعون دی بیماری آئی ہے، انہوں لگ گئی ہے، اور میں وہ شخص صبر کرے، گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ پہلے قوماں جڑی ہیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے الفاظ نے صاف ظاہر حضور دی آمد تو پہلے بھی یہ طاعون دی بیماری پھیل دی سی، حضور نے اپنے زندگی دے اندر بھی ویکھی، تا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نو اس دے بارے آگاہ کیتا کہ حضور نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالی دا عذاب ہوندے۔ مثال دے طور دے اوتے جتے 50 بندہ رہندا پیا ہے، اون دے وچوں 30 گناہگار نے، یعنی بہت ہی زیادہ فحاشائی بھی حیائی دے اندر لگ گئے نے، اور 20 انہاں دے وچ ایسے نے جڑے اللہ توبہ کرن والے۔ اللہ تبارک و تعالی جنی دیر چاہے گا انہاں دے صدقے انہاں نو بھی معافی ملدی رہے گی۔ جدو انہاں دے اوتے عذاب آئے گا، ہو سکتے انہاں دے وچوں تھوڑا جیاں نیکاں کاراں نو بھی او پہنچے، تے فرمایا او اللہ تبارک و تعالی دا عذاب نہیں ہوے گا، بلکہ اللہ دی رحمت ہوے گی۔ جنی دیر اس دے اندر مبتلا رہن گے، مومن نو تھوڑا جہا دکھ تکلیف بھی پہنچے تے اللہ تبارک و تعالی اس دے صدقے اس دے گناہ معاف، اگرچہ انہوں کانٹا بھی چبے نا، اللہ تبارک و تعالی اس دے صدقے بھی اس شخص دے گناہ معاف فرما دے۔ فرمایا اگر کسی مومن مسلمان نو اے طاعون دی بیماری پہنچے اور او اس دے واسطے رحمت ہوے گی، جتھے طاعون واقع ہوے اس شہر دے اندر او شخص صبر کرے اور طلب ثواب دے نال رکیا رہے اور یقین رکھے ہوے گا او جو میرا رب چاہے گا۔ اگر میرے رب نے میری زندگی رکھی ہے تے طاعون مینوں مار نہیں سکتا، یہ طاعون مینوں مار نہیں سکتا، کوئی بیماری بھی نہیں مار سکتی، صرف طاعون نہیں کوئی بیماری بھی نہیں مار سکتی۔ اگر زندگی نہیں رہی تے پھر تھوڑا جہا کیڑی کیوں نہ کٹ لوے تے پھر انسان دی جان چلی جاتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، تے حضور نے ارشاد فرمایا اگر وہ یقین رکھے کہ ہوے گا وہی جو اللہ تعالی نے میرے واسطے لکھ دیتا ہے، اگر اس دے اندر فوت ہو گیا، اسے بیماری دے اندر فوت ہو گیا، یقین رکھتا میں ایتھوں نہیں جاواں گا، اس علاقے دے اندر طاعون آیا ہوئے میں ایتھوں نہیں جان لگا، جو ہوے گا ویکھی جائے گی۔ اگر اللہ نے میری زندگی لکھی ہے تو مینوں موت نہیں آ سکتی، اگر میری موت لکھی ہے تو میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ میں اے نیت کر کے اتھے رکیا رہا اور انہوں موت آ گئی، اللہ انہوں شہادت دا درجہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی انہوں شہید دا درجہ عطا فرمائے، شہید دا انہوں ثواب ملے گا، جس طرح شہید نو ثواب ملے اسی طرح اس شخص نو بھی ثواب ملے گا۔ امام بخاری امام مسلم نے امام احمد نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت بھی نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاعون ہر مسلم واسطے شہادت ہے، یعنی طاعون دی بیماری اگر کسی مومن مسلمان نو لگ جاندی ہے تو فرمایا اس دی اندر مومن مسلمان دی جان چلی جاندی ہے، تے ان دے اوتے اسی یہ نہیں آکھاں گے کہ اللہ دا عذاب ہے، بلکہ اللہ انہوں شہادت دی موت عطا فرمائے۔ یار دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جس طرح میں پہلے عرض کیتا ہے، یہ جڑے عذاب نے یہ کافراں واسطے نے،
اور مسلماناں واسطے دکھ تکلیف جڑے نے نا ایک گناہ مٹان دا سبب نے، ایک گناہ مٹان دا سبب نے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا دے اندر تھوڑی تکلیف دے کے قیامت دی چوکھی تکلیف کو دو بچا دے، کیونکہ قیامت دیا تکلیفاں بہت زیادہ نے، ہر ایک گناہ دا اتنے بدلہ انسان بڑا اوکھا ہو کے کوئی قسمت والا کون آکھے گا کہ یا اللہ تو مینوں وقت بھی دیتا سی، زندگی بھی دیتی سی تے میں مسجد کی طرف نہیں سی آیا، مینوں مال دیتا سی میں زکوٰۃ نہیں سی دیتی، میری صحت بھی ٹھیک سی میں اس کے باوجود روزے نہیں سی رکھے، میرے کو مال بہت زیادہ سی اس کے باوجود میں بیت اللہ دا حج نہیں کیتا، کیڑے کیڑے چیزاں دا انسان حساب دے گا؟ بہت مشکل ہے، لیکن اسی اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دی امید رکھنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت دے نال سارے مومنہ مسلمانوں نو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت دے نال، ورنہ حساب کتاب کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ انسان اپنا حساب لاوے کہ میں دنیا دے اندر کنے سال ہے نا، ایک ایک سال دا بدلہ کوئی دے سکتے؟ اللہ نہ کرے کسی نے کوئی بیماری لگ جاوے سال دی 12 گھنٹے وینٹیلیٹر تے لگے تے کم از کم لکھاں دے حساب دے نال اس دا بل بن جاندے 10-12 ہزار روپے ایک گھنٹے تے لیندے نے، تے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ دے نال دیہاڑی وچ پتہ نہیں کنے سال لین دی توفیق عطا فرماتا۔ اس مالک دا بندہ اسی چیز دا حساب لا لوے تے لہٰذا یہ مومن مسلمان واسطے کچھ ازمائشاں آ جاندیاں نے، کچھ وقت آ جاندے نے، کچھ پریشانیاں آ جاندیاں نے، کچھ دکھ تکلیفاں آ جاندیاں نے، لیکن مومن واسطے اللہ دا عذاب نہیں ہے۔ جس طرح کہ کرونا وائرس آیا سی، لوگوں نے سن عذاب ہے، یہ مومن واسطے رحمت ہوندی۔ ہاں انسان نو چاہیے کہ اپنے آپ نو درست کر لوے، اگر اللہ تبارک و تعالی دے احکامات تو منہ موڑیا ہوا ہے نا، اس دا فرما بردار بن جاوے، رب دا برگزیدہ بندہ بن جاوے، اللہ تبارک و تعالی نے انہوں ایک اور موقع دیتا ہے کہ سنبھل جا، تیری زندگی بھی جان والی ہے، تو بھی چلیا جانا ہے۔ لہٰذا اس کے بارے بھی انسان کو تھوڑا جہا سوچنا چاہیے کہ سانو بھی اپنے رب نو راضی رکھنا چاہیے۔ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعاون ہر مسلمان واسطے شہادت ہے۔ انج بھی کوئی بندہ بیماری دی حالت دی اندر فوت ہوئے تے اللہ تبارک و تعالی اس بیماری دے سبب نہ اس تے گناہ معاف فرما، دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، بیماری آ جاوے، جنی دیر بیمار رہندے اللہ تبارک و تعالی اس دی گناہ معاف فرما دے۔ پھر جدو دنیا تو جاندا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی دی پاک برکت اندر جدو پیش ہوندا ہے اس دے گناہ بہت کم ہوندے نے۔ دعا ہے اللہ تعالی تانوں مینوں اسی سارے نو احکام شریعہ سیکھن، سیکھ کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔